لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الوهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار ناصر الملت تابع فرا، سرکار نصیر الملت اور سرکار سعید الملت افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب اور مولانا سید طاہر جرولی صاحب قبلہ کی ارواح کو اصال فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعزان گرامی، بزرگان قوم ملت، صاحبان علم و فہم، پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں اللہ کا وہ بہترین کلام کہ جو نورانی کلام ہے، جس کلام کی تلاوت کرنے سے انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، یہ وہ کلام پروردگار ہے کہ جس گھر میں اس کلام الہی کی تلاوت کی جائے اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ کلام پروردگار وہ ہے کہ جس گھر میں اس کلام کی تلاوت کی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی کلام کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انتا تقرأ القرآن ما نہاک وَإِن لَّمْ يَنْهَكْ فَلَسْتَ تَقْرَؤُوهُ. نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم یا موجود ہیں. انسان کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے. آپ اتنی دور سے چل کے یہاں پر آئے ہیں زیارت کے لیے، مجلسوں میں شرکت کے لیے، عزاداری کو برپا کرنے کے لیے، لیکن گھر سے چلنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہم وہاں پہنچیں گے ہم مصیبتوں سے دور رہیں گے، ہم وہاں جائیں گے تو ہماری پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی.
مجلسوں کی برکت سے ہمارے مال میں خیر و برکت ہوگی، مجلسوں کی برکت سے ہماری عمر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو انسان گھر سے جب چلتا ہے تو چلنے سے پہلے اس کے مفاد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر انسان قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن پڑھنے کا اسے کوئی نہ کوئی مفاد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو نبی فرماتے ہیں انتا تقرأ القرآن ما نہاکا، نبی نے فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن تمہیں برائیوں سے روکے گا، یہ قرآن تمہیں بری باتوں سے روکے گا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن تمہیں برے راستے کی طرف چلنے سے روکے گا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تمہیں اچھے راستے کی طرف تلقین کرے گا۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَنْهَكْ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان میں اثر ہونا چاہیے، اس کے کردار میں فرق آنا چاہیے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْهَكْ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ، اگر قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، انسان کا نفس نہیں بدلتا ہے، انسان کے اخلاق میں کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوتا ہے، تو نبی نے فرمایا فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ، گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس بندے نے 10 مرتبہ قرآن پڑھا، 100 مرتبہ قرآن پڑھا، تو آخر اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھے گا تو ضروری ہے کہ اس کو فائدہ ملے گا، اسے فائدہ پہنچے گا، لیکن نبی کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو گویا ایسا ہے اگر اس نے 100 مرتبہ بھی قرآن پڑھا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو نبی نے قرآن صامت کے لیے کہا کہ جو قرآن بول نہیں سکتا، جو قرآن کلام نہیں کر سکتا، جو قرآن اپنی بات نہیں کہہ سکتا، مگر آپ کی ہر بات سنتا ہے، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو مال کی ضرورت ہے تو یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو عمر میں زیادتی کی ضرورت ہے تو یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو بلندی کی ضرورت ہے تو یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو کمال کی ضرورت ہے تو یہ قرآن عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے 100 مرتبہ قرآن پڑھا اور ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو نبی نے فرمایا گویا ایسا ہے کہ جیسے تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ تو جب قرآن صامت کے پڑھنے کے بعد اگر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد تو اگر قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد ہمارا کردار نہ بدلے، ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہ ہو، ہمارے نفس میں پاکیزگی پیدا نہ ہو، تو نبی کے قول کے مطابق گویا ایسا ہے کہ ہم بیٹھے تو ضرور مجلس میں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، جو ذاکرین، جو خطبہ، جو علماء کچھ بیان کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ ہماری بڑی قسمت ہے، اس لیے کہ یہ درس گاہ ہے جہاں سے ملتا ہے، جو یہاں سے بھی خالی ہاتھ واپس چلا جائے تو وہ اپنی بدقسمتی سمجھے۔ اس لیے کہ در اہل بیت وہ ہے کہ جہاں سے سخاوتیں ملا کرتی ہیں، جہاں سے جو انسان چاہے اسے وہ میسر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ در اہل بیت پہ آنے کے بعد بھی وہ خالی دامن واپس چلا جائے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو مجلس میں بیٹھ رہے ہیں
آپ اپنے دامن کو یہاں سے خالی نہ لے کر جائیں، بلکہ جب آپ یہاں بیٹھیں تو یہ سوچ کے بیٹھیں یہ زینب کا فرش بچھا ہوا ہے، یہ وہ فرش ہے کہ جسے ثانی زہرا نے بچھایا ہے، یہ وہ فرش ہے کہ جسے جناب زینب نے بچھانے کے بعد عزاداری کو محفوظ کیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزاداری کی حفاظت کریں، اس لیے کہ خالی عزاداری ہم زبان کے لقلقے سے چاہیں کہ یہ عزاداری محفوظ ہو جائے تو خالی زبان کے لقلقے سے یہ عزاداری محفوظ نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم حسینی ہو، تم علی والے ہو، بلکہ تمہارا کردار گواہی دے کہ تم علی والے ہو، حسین والے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہم بڑی بڑی دور سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں اس وجہ سے تاکہ مجلس میں شرکت کریں، تاکہ عزادار حسین بن جائیں۔ ہم اس وجہ سے آتے ہیں، لیکن عجیب کیفیت ہو جاتی ہے جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کیا خریدا جائے، کیا لیا جائے، کیا بیچا جائے، اس لیے کہ مجلس کو ہم بعد میں رکھ دیتے ہیں کہ کیونکہ مجلسیں تو ہو ہی رہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یاد رکھیے انسان کی موت کا وقت کچھ معلوم نہیں ہے، موت کا وقت معلوم نہیں ہے کب انسان کو موت آ جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر اس کیفیت میں موت آ جائے گی کہ انسان زائر حسین ہوگا، فرش عزا پہ بیٹھا ہوگا، اس لیے کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس فرش عزا کی اہمیت کو؟ ہم اس فرش عزا کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ علامہ نمازی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا۔ حبیب ابن مظاہر کربلا کے شہید، کربلا کا شہید کتنا بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ علامہ نمازی کہتے ہیں کہ میں نے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا، حبیب تم تو کربلا کے شہید ہو، یہ بتاؤ کہ کیا اتنا بڑا رتبہ حاصل کرنے کے بعد بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں کہ ہاں میری ایک خواہش ہے۔ علامہ نمازی کہتے ہیں کہ کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہو، جہاں کہیں بھی مجلس حسین برپا ہو، میں اس فرش عزا پر جا کر بیٹھوں تاکہ میرا بھی زائر حسین میں اور عزادار حسین میں شمار کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیے اگر ہم اس فرش عزا کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو حبیب ابن مظاہر سے اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، قرآن کریم کا یہ آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان تم اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ایک بات یاد رکھو کہ جب بولو تو سچ بولو، تمہاری زبان پہ سچائی کا پہرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم سچائی کو اختیار کرو گے تو یہ سچائی تمہارے کردار کو بلند کر دے گی، یہ سچائی تمہارے کردار کو اچھا بنا دے گی، یہ سچائی تمہیں اچھے راستے کی طرف لے جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بولو تو سچ بولو۔ ابھی میں نے جملہ کہا تھا کہ انسان کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اگر انسان سچ بولے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم آگے بڑھ کے کہتا ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دیکھو اگر تم سچ بولو گے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ دیکھیے آج دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے جتنا بھی عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، وہ سب کا سب میرا عمل قبول ہو گیا ہے؟ بڑی توجہ کیجئے گا، کوئی انسان گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے، خالی امید کے ساتھ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، میں نے جو نظر مانی ہے اللہ اسے قبول کر لے، میں جو مجلس میں بیٹھا ہوں اللہ اسے قبول کر لے، میں نے جو اچھا عمل کیا ہے اللہ اسے قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی منزل کسی کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ کہتا ہے اگر تم سچ
سچ بولو گے تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بھائی غلطی انسان سے ہی تو ہوتی ہے، گدھے سے تو نہیں ہوتی، غلطی تو انسان ہی کرتا ہے نا۔ اور جب غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، میری بارگاہ میں استغفار کرو۔ انسان راتوں کو گریہ کرتا ہے، انسان راتوں کو روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اسے یقین تو نہیں ہے کہ اس کی غلطی قبول کر لی گئی ہے، اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تیری فلاں غلطی پر تجھے معاف کر دیا گیا ہے تو پھر تو انسان جری ہو جاتا، ہر غلطی کرتا رہتا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہتا۔ وہ تو یہ سوچتا کہ اللہ تو غفور بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے۔ اے بندہ خدا، جس اللہ کو تو غفور مان رہا ہے، جس اللہ کو تو رحیم مان رہا ہے، وہ اللہ جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ لیکن کام کتنا سا ہے؟ خالی سچائی کو اختیار کرنا ہے، سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے کے دو فائدے، تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اسی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس وقار ہے، جس کے پاس حکومت ہے، اسی کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مگر عزیزان گرامی یاد رکھیے، اگر مال کے ہوتے ہوئے، اگر مال کے ذریعے سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہ مرتا کیوں ہے، زندہ کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ اس کا مال اسے زندہ کیوں نہیں رکھتا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میری بلندی مجھے بچا سکتی ہے تو خبردار، انسان کی بلندی اسے نہیں بچا سکتی۔ اگر انسان کو کوئی چیز بلندی عطا کر سکتی ہے، وہ انسان کا تقوی ہے، وہ انسان کا کردار ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، انسان چھوٹی سی خطا کر جاتا ہے، اس سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھو، اگر تم نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی، اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور مولا کائنات نے اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان نیکی کی بنیاد رکھتا ہے اور قیامت تک اس پر ایک انسان بھی عمل کرنے والا ہے تو اس کا نام عمل کھلا رہے گا، اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن اگر کسی نے برائی کی بنیاد رکھی ہے تو اگر قیامت تک ایک انسان بھی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کے نام اعمال میں برائیاں، گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، انسان سوچے، جب جناب سلیمان نے اس پرندے کو دیکھا کہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے، زیادہ بڑا پرندہ نہیں ہے، کیا کہا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَمَا يَرَى الْحُدُودَ فَقَالَ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک پرندہ مفقود ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، کہا کہ میں اس پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان نے کہا کہ میں اسے شدید عذاب دوں گا،
پھر کہا کہ میں اسے ذبح بھی کروں گا. یا وہ اپنے لیے دلیل لے کر آئے کہ وہ غائب کیوں ہوا, کیوں چھوڑ کے گیا. بھائی کون گیا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ ہی تو ہے نا. بڑی توجہ کیجئے گا, صاحبان علم و فہم یہاں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس نے غلطی کیا کی ہے؟ بغیر نبی کی اجازت کے, توجہ کیجئے گا, بغیر نبی کی اجازت کے وہ وہاں سے چلا گیا. تو اس نبی نے کہا کہ یہ بغیر اجازت کے گیا ہے, لذا اس کی سزا یہ ہے کہ میں اسے عذاب شدید دوں گا, یا اسے ذبح کروں گا, یا اپنے لیے دلیل لائے. میں کہوں گا اے سلیمان نبی, یہ چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے, خالی آپ کو چھوڑ کے گیا ہے. توجہ کیجئے گا بھائی, خالی آپ کو چھوڑ کے گیا ہے, بغیر اجازت کے گیا, تو آپ نے اتنی بڑی سزا سنا دی کہ اسے ذبح کروں گا, اسے عذاب شدید دوں گا. تو اے اللہ کے نبی, پھر ان لوگوں کی سزا کیا ہوگی کہ جو نبی کو چھوڑ کے چلا جا. بھائی اس کی سزا کیا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے؟ جب ایک چھوٹے سے پرندے کی اتنی بڑی سزا, اور جو تو جا کے بھی واپس آ گیا تھا, توجہ کر رہے ہیں, جو جا کے بھی واپس آ گیا تھا, پھر بھی اتنی بڑی سزا سنائی کہ عذاب شدید دوں گا, اسے ذبح کروں گا, یا کوئی دلیل لے کر آئے. جب جناب سلیمان نے یہ سزا سنا دی, جبریل امین نازل ہوئے. نازل ہونے کے بعد کہا, اللہ کے نبی, یہ پرندہ تو ضعیف ہے, یہ پرندہ تو چھوٹا سا ہے, اس نے تو اتنی بڑی غلطی نہیں کی. توجہ کیجئے گا, اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی کہ آپ نے اتنی بڑی سزا سنا دی. تو پھر ان بندوں کا بارے میں آپ کیا سزا سنائیں گے کہ جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے, وہ اپنے اللہ اور اپنے معبود کی عبادت کے لیے اس کی طرف نہیں جاتے ہیں, بلکہ اس سے بے رخی اختیار کرتے رہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں عزیزان کرام, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مجلس برپا کر لی, ہم نے 2 آنسو بہا لیے, اور ہمارے لیے جنت کا سامان فراہم ہو گیا. دیکھیں میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ کسی بھی جگہ پر پہنچنے کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مثلا اگر آپ بالکل پہلی دفعہ آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں, آپ یہاں کے راستے سے واقف نہیں ہیں, آپ مزار مقدس کے بارے میں نہیں جانتے کس طرف ہے, کیا آپ ڈائریکٹ خود ہی پہنچ جائیں گے؟ نہیں, آپ واسطہ قرار دیں گے, سوال کریں گے, پوچھیں گے, آہستہ آہستہ جو آپ اس منزل تک پہنچیں گے. لیکن عزیزان گرامی, ہم جو کہتے ہیں کہ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھٹے امام نے بھی اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے شیعو, تم اپنے لیے برزخ کا انتظام کر لو, قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے. تو پہلی منزل برزخ کی ہے, تو ہم پہلے برزخ سے تو نکلیں, جبھی تو امام ہماری شفاعت کریں گے. لیکن عزیزان گرامی, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اگر ہم ایک ذرہ برابر بھی ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں کہ جس سے ہمارا امام راضی نہیں, تو آپ بتائیے انصاف سے, کیا ہم حقیقت میں اہل بیت کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اسی کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اطاعت الہی کیا ہے؟ اطاعت رسول کیا ہے؟ آج دنیا اس بات کو کہتی ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں,
ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کوئی عمل بغیر مرضی الہی کے نہیں ہوتا۔ اب نبی جو بھی عمل کرتا جائے گا وہ اللہ کی مرضی سے کرتا جائے گا۔ اب کسی کو بزم سے اٹھا دے تو اللہ کی مرضی سے، کسی کو بزم میں بلا لے تو اللہ کی مرضی۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آج کون انسان ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی بہترین زندگی ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بہترین زندگی ہو، میری اولاد بہترین اولاد ہو۔ کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہیں کہ میرا بیٹا جو ہے ظالم بن جائے۔ ہر ماں باپ کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم خالی آرزو کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، لیکن اس آرزو کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو مقدمات ہیں ہم اس سے بے بہرا رہتے ہیں، ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو تو ہمارا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اولاد کے لیے تو یہ چاہیں کہ یہ اچھی ہو جائے، اس لیے کہ اولاد ہمارے کردار کو دیکھ کے پرورش پاتی ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کے پروان چڑھتی ہے۔ تو جیسا دکان میں سودا ہوگا ویسے ہی اس کا اثر پایا جائے گا۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے بہترین بندے کے لیے، بہترین انسان کے لیے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا اذا احسنوا استبشروا۔ نبی فرماتے ہیں کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو استبشر، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد انسان جو جھنجھلانے لگے۔ اگر انسان نیک کام کرنے کے بعد جھنجھلا رہا ہے تو سمجھ لیے کہ اس نے دل سے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں بہترین بندہ، بہترین انسان وہ ہے کہ جب اچھا عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، استبشروا، تو اس عمل کو انجام دینے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ تو اگر انسان مجلس میں شرکت کر رہا ہے تو یہ بھی بہترین عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے مجلس میں بیٹھنے کے بعد انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں یا رنجیدہ خاطر ہوتا ہے؟ کیا یہ سوچتا ہے کہ میرا وقت برباد چلا گیا، یا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہترین وقت ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ، توجہ کیجئے گا، جب تم کھانا کھاؤ تو آہستہ آہستہ کھاؤ، لقمے کو چبا چبا کر کھاؤ۔ اس لیے کہ جب تم لقمہ چبا چبا کر کھاؤ گے تو روایت میں ہے کہ جتنا وقت تمہارا کھانے میں صرف ہوگا وہ تمہاری عمر میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور جب انسان اس طریقے سے آداب کھانے کی رعایت کرے گا تو بیماری سے محفوظ رہے گا، کیونکہ بہت سی بیماریاں کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہی کیفیت ہے مجلس حسین کی کہ انسان جتنا وقت بھی مجلس حسین میں خرچ کرتا ہے یہ عمر میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آخری بات، اس کے بعد ربط مسائل. ہماری زندگی کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ ہر انسان سوچتا ہے تو پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے تو یہ بہترین زندگی ہے. نہیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام حضرت نے ارشاد فرمایا، قول الحسن یسر المال. امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو بہترین زندگی کا اصول یہ ہے کہ قول الحسن، تمہارا قول بہترین ہونا چاہیے. جب بولو تو بہترین طریقے سے بولو، جب باتیں کرو تو اچھی باتیں کرو، اس لیے کہ تم اچھی باتیں کرو گے تو برائیوں سے دور رہو گے. کیونکہ بری صحبت میں اگر انسان بیٹھے گا، اگر وہاں سے وہ کچھ لے کر نہ بھی اٹھے، پھر بھی جب وہاں سے اٹھ کر جائے گا تو لوگ دیکھنے والے یہی کہیں گے یہ بری جگہ سے آ رہا ہے، یہ بری صحبت سے آ رہا ہے. انسان شراب نہ بھی پیے مگر شراب خانے میں جا کر آ جائے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ بھی پیک لگا کے آیا ہے، اگرچہ اس نے کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بری صحبت کا اثر برا ہے. لیکن اگر آپ اچھی جگہ بیٹھیں گے، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز نہ بھی پڑھی، آپ مجلس میں آ کر بیٹھے، کانوں میں آپ نے جو ہے ایئر فون لگا کے کچھ اور آپ سن رہے ہیں، بیٹھے مجلس میں ہیں، لیکن جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو دیکھنے والا یہی کہے گا یہ اچھی صحبت سے اٹھ کے آ رہا ہے، یہ اچھی مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت نے ارشاد فرمایا کہ برے آدمی کی مثال مثلہم کمثل الذباب، برے آدمی کی مثال مکھی کی طرح ہے. اگر انسان کے بدن پہ کسی جگہ پر چھوٹا سا زخم ہو تو یہ مکھی انسان کے پورے حسین اور خوبصورت جسم کو چھوڑنے کے بعد اسی جگہ جا کے بیٹھے گی کہ جہاں زخم ہے، اس لیے کہ برائی کی جگہ جاتی ہے. توجہ کیجیے گا، جہاں کے اذہان عالیہ کو لے جا رہا ہوں، جس میں برائی ہوگی وہ بری صحبت کرے گا، وہ بری باتیں کرے گا. تو جو ماضی سے جن میں برائیاں چلی آ رہی ہیں وہ ہمیشہ بری باتیں کریں گے، اچھی باتیں نہیں کریں گے. اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ، لیکن جو انسان اچھا ہوتا ہے، جس میں اچھائی پائی جاتی ہے، جس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. شہد کی مکھی نجاست پہ نہیں جائے گی، ہمیشہ اچھی جگہ پر جائے گی، اچھا رس لے کے آئے گی، اچھا رس دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کا اثر اچھا ہوگا، برا نہیں ہوگا. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. لیکن ایسا نگرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میں اپنی بات کو یہیں روک رہا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو ایک مولانا قرۃ العین صاحب کو جو ہے مجلس خطاب کرنی ہے. لیکن ایسا نگرامی یاد رکھیے، آپ اپنی زندگی میں ایسے اصول بنائیں کہ سب سے بہترین اصول ہے آپ کی زبان کی پاکیزگی. اگر آپ کی زبان پاکیزہ ہے تو امام سجاد فرماتے ہیں جو تمہارے اہل و عیال ہیں نا وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہیں چاہنے لگیں گے. لیکن اگر زبان میں تمہاری سخت کلامی ہے تو تمہارے اپنے بھی غیر ہوتے چلے جائیں گے. یہ درس دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے. لیکن ایسا نگرامی، جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے
کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی۔ کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مصائب بیان کرتا ہے، گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے رو کے کہتی، اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا فرماتی ہے، میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب کہتی، اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماچے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ ہائے زینب کہتی، اماں جب میں رونا چاہتی تھی کبھی میرے تازیانے لگائے گئے، کبھی میرے درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، مجلس کا ماحصل گریہ ہے۔ اگر آپ نے گریہ کیا تو یہ آپ کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بن جائیں گے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے جب زینب اسیر ہو کے چلی تو زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی۔ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش حسین کے قریب گئی۔ ہاں عزیزو، زینب گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کے مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے، نانا اے نانا، آج زینب اس جگہ بوسہ دے گی جہاں نانا آپ نے بوسہ لیا۔ نانا آپ نے حسین کے گلے کو بوسہ دیا، نانا آپ نے حسین کے بازوؤں کے بوسے لیے، لیکن نانا آج زینب اس جگہ بوسہ دے گی کہ جہاں نانا بابا نے لیا نہ بھیا حسن نے لیا۔ یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے اور یہ کہہ کے جملہ کہا، اے میرے ماں جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ زینب رو کے کہتی ہے، میرے ماں جائے حسین مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن آج زینب اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہی ہے۔ اے میرے ماں جائے، اگر میرے ہاتھ پسے گردن بندھے نہ ہوتے تو زینب اپنے بالوں سے تیرے لاشے پہ سایہ کرتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و بازار شام و کوفہ زینب ننگے سر سکینہ اونٹ کی پیٹھ سے بندھی ہوئی۔ ایک مرتبہ سہیل داخل ہوئے، دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے، کچھ قیدی آ رہے ہیں۔ سہیل نے کس سے پوچھا کہ بھائی کیا کوئی اس شہر میں عید ہے؟ کہا نہیں۔ وہ سہیل کو علیحدہ لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد کہتا ہے کیا تم اس شہر میں ابھی وارد ہوئے؟ کہا میں زیارت کر کے ابھی آ رہا ہوں۔ کہا سہیل یہ جو تم دیکھ رہے ہو نو کے نیزے پر وہ حسین کا سر ہے۔
سہیل وہ دیکھو حسین کے سر کے برابر میں جو خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہے نا، وہ علی اکبر کا سر ہے۔ کہا وہ دیکھو وہ بیمار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق ہے، وہ اسرائے اہل بیت ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا اس بیمار کے قریب گیا، میں نے جانے کے بعد سلام کیا، امام سجاد نے ہلکی سی گردن اٹھائی۔ ارے گردن کیسے اٹھاتے، اتنا بھاری تو ایک مرتبہ امام سجاد فرماتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ کہ مولا میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل جو ہمیں اس غربت میں سلام کر رہا ہے۔ سہیل ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میرے مولا اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کیجئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں سہیل اگر تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہو تو ان نیزہ برداروں کو یہ درہم و دینار دے دے اور ان سے کہہ دے یہ سروں کو لے کر آگے چلے جائے تاکہ تماشائی سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور میری ماں بہنوں کا ارے پردہ باقی رہ جا۔ بس 2-3 منٹ کے مصائب اور خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تاریخ یہ کہتی ہے سہیل آگے بڑھے، نیزہ برداروں کو درہم و دینار دیے، نیزہ بردار آگے چلے گئے۔ سہیل آتے امام سجاد کے پاس، میرے مولا میں درہم و دینار دے آیا، وہ سروں کو لے کر آگے چلے گئے۔ امام سجاد فرماتے سہیل خدا تجھے جزائے خیر دے۔ اے سہیل اب تماشائیوں کی نظر میری ماں بہنوں پھوپھیوں کے بالوں پہ نہیں پڑے گی۔ سہیل ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا کوئی اور خواہش ہو تو بیان کر دیجئے۔ امام سجاد فرماتے سہیل جا پیچھے چلا جا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر میری پھوپھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے جا کے معلوم کر لے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو۔ سہیل کہتے میں چلنے لگا، ایک مرتبہ امام کی آواز آئی سہیل رک جا۔ سہیل پیچھے ہٹا، امام سجاد فرماتے ہیں سہیل میری پھوپھی برہنہ سر ہے۔ اے سہیل میری پھوپھی برہنہ سر ہے، اپنی گردن اٹھا کے نہ جانا، اپنی گردن جھکا کے جانا۔ سہیل آگے بڑھے، گردن جھکائے ہوئے جناب زینب کے اونٹ کے قریب پہنچے، جا کے سلام کیا۔ بی بی فرماتی ہیں بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں۔ سہیل کہتے ہیں شہزادی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ بی بی زینب نے دعائیں دی۔ سہیل کہتے ہیں شہزادی اگر کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ جناب زینب فرماتے سہیل ہم بے ردا ہیں، سہیل اگر ہو سکے تو چند چادریں لا کے دے دے۔ سہیل چند چادریں لے کر آیا۔ سہیل کہتے میں نے چادریں شہزادی کو دی، شہزادی نے چادروں کو تقسیم کیا۔ اتنے میں شمر ملعون کو پتا چلا، ہائے ظالم ارے نیزہ لیے ہوئے آگے بڑھا، نیزے کی نوک سے تمام چادروں کو چھین لی۔
جیسے ہی چادروں کو چھینا زینب کا دل بھر آیا. زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا اے میرے غیرت دار. جزاکم اللہ جزاکم. بس تو آخری جملہ. تاریخ یہ کہتی ہے سہیل دوبارہ امام سجاد کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا اور کوئی خواہش ہو تو بیان کیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں سن سکیں گے آپ صاحب اولاد ہے. دیکھیں تصور شرط ہے. مصائب نہیں رلاتے تصور رلاتا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں سہیل یہ جو میرا توق ہے یہ کانٹے دار توق ہے. اس کے کانٹے میری گردن میں گڑے جاتے ہیں. میرا گلا زخمی ہے. اے سہیل اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کپڑا میرے توق کے نیچے رکھ دے. سہیل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے توق ہٹایا میں نے عجیب منظر دیکھا. امام سجاد کا گلا ارے زخمی ہے. جیسے ہی میں نے کپڑا رکھ کر توق رکھا اتنے میں شمر ملعون آیا. ارے اس ظالم نے اس کپڑے کو بے دردی سے کھینچا. امام سجاد تڑپ گئے. اے چچا اگر آج